تھا تو نہیں کہ اپنا دفاع کرتے. تو وہ جرنیل بولا برن الصلیبی کہ آئینہ محمدکم، کدھر ہے تمہارے محمد؟ بلاؤ ادعو، ان کو بلاؤ تمہاری مدد کرے. یہ بات ایک غیرت مند حاکم وقت تک پہنچی جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اور جو درے یار والا نہیں تھا، جو دلے یار والا تھا. درے یار والے نے تو کہا جی ہم تو مذمت کریں گے جی فرانس کی، جی انہوں نے گستاخی کی ہے نا. کوئی دلے یار والا ہوتا وہ کہتا شاہین کو تیز کر دو، حتف کا منہ ادھر کر دو، زرار کا منہ بھی ادھر کر دو، خالد ٹینک کا بھی رخ ادھر کر دو. ہم وہ استاد فرمایا کرتے تھے آ جائے ایک واری لبیک کی حکومت، پھر اگر کوئی حضور دی شان کے اندر گستاخی کرے گا تو پھر اسی بماں دے روح خودے وال خالی موڑنے نہیں ہیں، اسی بم چلا بھی دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے کائنات میں صرف جو ریڈ زون ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے. ہمارا سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے. من سب نبیان، زور لا کے اب تو مور لگ رہی ہے آپ پر جناب، اب تو دعا یہاں سے مل رہی ہے، میل ادھر سے رہی ہے، قبول بلاؤ اپنے محمد کو بلاؤ. یہ بات چلی گئی وقت کے سلطان تک، سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات چلی گئی. تو سلطان نے یہ نہیں کہا جی یہ کریں گے تو تجارت بند ہو جائے گی، اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ختم ہو جائے گا. اندازہ لاؤ وقت دا سلطان ہوئے، سارے نال ملنا بھی ہوئے، جنگا بھی کرنی ہوئے، تے سلطان ہو کے جی یہاں کہتے جی ننگے پیری مدینے تو آیا، تو سلطان گیا ہی نہیں. انہیں کیا ادو جاواں گا جدو مسئلہ حل ہوئے گا. یوں کر کے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا کے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے، پھر کہتے تھے تیاری کر لے، تو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت نے پیرا دینا. 2 سال لنگے جی، 2 سال تو بعد پھر وہ سارے جرنیل قیدی بڑھ کے آئے نا تے سارے انہوں نے سامنے بٹھا چھٹیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے بٹھا چھٹیا اور لنگا جانا اور سارے انہوں کہندا تینوں بھی معاف کیا، تینوں بھی معاف کیا، تینوں بھی معاف کیا. سارے انہوں جتنے جرنیل سامنے بیٹھے سن وہ انج کر دے سن. کہنے لگا فکر نہ کرو تو انہوں معاف کر دیتا. انہیں کہا کیویں معاف کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جب فتح مکہ دن ساڑھے آقا مولا نے معاف کیتا سی اسی بھی معاف کر چھڑیا تھا. جدوں آیا نا جی او جنہیں کیا سی بلاؤ اپنے آقا مولا کو، تو سلطان اس کے سامنے پہنچا تو سلطان کی آنکھوں سے حقیقت میں آگ نکلی. گستاخ کو دیکھ کر دعائیں نہیں دی جاتی، گستاخ کو دیکھ کر نرم رویہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ گستاخ کو دیکھو تو ایسے لگے کہ کوئی حضور کا غلام دیکھ رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کا نوکر دیکھ رہا ہے، کوئی خالد بن ولید کا ملنگ دیکھ رہا ہے. آپ دی آنکھوں سے شعلے نکلے. آپ نے فرمایا تو کیا سی رسول اللہ نو بلاؤ. فقیر حاضر ہو گیا ہے. انا انوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامتی. فرمایا رسول اللہ نو نہیں بلانا، حضور دا ایک ماڑا جا نوکر حاضر ہو گیا، 10 کی چاندے اڑکی کریے تیرے نام. تو وہ یوں کر رہا تھا. سلطان نے کیا پتر اے عمران خان دی حکومت نہیں کہ تینو چھڑ دیا گے، اے پیپلز پارٹی دا دور نہیں کہ گستاخ رسول نو باہر بھیج چھڑا گے. اور راتوں رات انہوں جازاں تے بیٹھ کے تے پروٹوکول دے ذریعے باہر. فرمایا اے حکومت محمد عربی دے غلامہ تھی، تو کیا سی نا رسول اللہ نو بلاؤ تے اے چھوٹے چھوٹے کمہ واسطے سی حضور نو نہیں بلان دے. حضور دا غلام حاضر ہو گیا، تلوار کٹی تے توڑ لا کے رکھ چھٹی. اور من سبا نبیان، من سبا نبیان